الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا. میں نے خطبے میں قرآن پاک کی یعنی سورہ بقرہ کی شروع کی آیات تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ قرآن پاک وہ ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین، اور یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں متقی کون لوگ ہیں، متقی کس کو کہتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لائیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہیں. قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی یہ آیات جس کے اندر ہمیں قرآن پاک کی سچائی اور قرآن پاک انسانیت کے لیے ہدایت اور متقیوں کے لیے خصوصاً ہدایت کا سامان ہے، وہی متقی کا تعارف اللہ نے خود کرایا کہ وہ لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرنے والے ہیں. قرآن پاک کی دوسری آیت کے اندر خرچ کرنے والوں کی مثال بیان کی گئی ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کو ان کی مثال قرآن میں دی گئی ہے. یعنی جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے خرچ کرنے پر اسے کتنا گنا بڑھا دیتے ہیں اور کتنا پڑھ کر اسے عطا کرتے ہیں، اس کی مثال قرآن پاک کی اس آیت میں دی گئی ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں. کمثل حبۃ، ایک دانے کی جیسی، یعنی ایک انسان
یا ایک کسان ایک دانہ زمین میں بوتا ہے، مثال کے طور پر گیہوں کا ایک دانہ زمین میں بوتا ہے تو اس ایک دانے سے ایک پودا تیار ہوتا ہے، ایک پودا نکل جاتا ہے، اور پھر اس پودے کے اندر 7 بالیاں ہوتی ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ ایک انسان ایک دانہ بوتا ہے، ایک دانہ کو زمین کے اندر پیوست کر دیتا ہے، اور اس ایک دانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پودا بنا دیتا ہے، اور پھر اس ایک پودے کے اندر 7 بالیاں بناتا ہے، 7 بالیاں پیدا کرتا ہے، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ یہ مثال ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کوئی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ اس 1 روپیے کے عوض بہت بڑھ کر اسے بدلہ، اس کو جزا، اس کو اجر و ثواب عطا کرتا۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس سے اور کہیں زیادہ بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ ایک تو سمجھانے کے لیے ایک دانہ اور اس دانے سے ایک پودا، اور ایک پودے میں 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے، یہ سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر ہے، لیکن اللہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر عطا کرتا ہے، اجر و ثواب دیتا ہے، اور جو خرچ کرتا ہے اس کو اس سے بڑھ کر اللہ بدلہ عطا فرماتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر کبھی آپ کا اتفاق ہو کبھی کسی گیہوں کے کھیت میں جانے کا، یا کبھی آپ کے ہاتھ میں گیہوں کا ایک شیٹ مل جائے تو آپ اس میں دانے کو گن سکتے ہیں کہ 100 دانے مکمل نکلتے ہیں اس کے اندر۔ پہلے کیا اللہ آگے فرماتا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں بڑھ کر عطا فرماتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ نے حکم دیا کہ خرچ کرو، وَأَنفِقُوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تم کو رزق دیا ہے، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ من قبل اس کے ان یاتی احدکم الموت، کہ تم میں سے کسی کو موت واقع آ جائے۔ موت کے آنے سے پہلے تم خرچ کرو اس میں سے جو کچھ میں نے تم کو دیا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اور جب موت قریب آ جاتا ہے اور جب انسان موت کے دبوچے میں آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تھوڑا سا ہمیں مہلت دے دیجئے، تھوڑا سا ہمیں موقع دے دیجئے تاکہ میں آپ کے راستے میں خرچ کروں۔ فَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، آپ کے راستے میں میں صدقہ دوں اور صدقہ دے کر کے میں صالحین میں سے، نیکوکار میں سے، نیک لوگوں میں سے ہم شامل ہو جائیں، نیکوں میں ہمارا شمار ہونے لگے۔ فَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، لوگ تمنا کرے گا میں صدقہ کروں گا، آپ کے راستے میں خرچ کروں گا اور صالحین میں سے ہو جاؤں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے بعد یعنی موت آ جانے کے بعد
کسی کو ایک سیکنڈ، ایک منٹ، ایک لمحے کی تاخیر نہیں اور موقع نہیں دیا جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اللہ اس کو مؤخر نہیں کرتا، پھر اس کو موقع عطا نہیں کرتا۔ اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اس کے پاس موت آ جاتی، وقت متعینہ آ جاتا۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، قرآن پاک کی انہی چند ہدایات اور اللہ کے حکم کی بنا پر ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، مسلمان امیر و غریب نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام کیا۔ اللہ کے راستے میں جو چیز دے دی جاتی ہے، اللہ کے نام پر جو مال، جائیداد، زمین یا اور کوئی چیز دے دی جاتی ہے، اس پر کسی دوسرے کی ملکیت نہیں ہوتی، اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، اس پر کسی کو قبضہ کرنے کی جرات نہیں ہوتی، اس کو حق نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی ملکیت ہوتی ہے اور وہ مسلمانوں کے فائدے کی چیز ہوتی ہے، مسلمان اس سے فائدہ حاصل کر سکتا۔ مثال کے طور پر پوری دنیا کے اندر، خصوصاً ہندوستان کے اندر جتنے مساجد ہیں، یہ ساری مساجدیں وقف میں آتی ہیں۔ کسی نہ کسی نے زمین وقف کیا اللہ کے لیے، گھر بنانے یا مسجد تعمیر کرنے کے لیے۔ اب جتنی مسجدیں دنیا کے اندر ہیں، یہ ساری کی ساری مسجدیں وقف میں داخل ہوتی ہیں، یہ وقف ہو گیا اللہ کے لیے۔ اب اس مسجد پر کسی کا قبضہ نہیں ہو سکتا، کسی کی ملکیت برقرار نہیں رہ سکتی، کوئی اس کا مالک نہیں ہو سکتا، کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ کوئی اگر چاہے کہ اس مسجد کو مسمار کر کے بڑی سی بلڈنگ کھڑی کر لے اور اس سے کرایہ حاصل کرے، جائز نہیں۔ کوئی چاہے کہ مسجد کی اس جگہ کو تبدیل کر دے، یہاں سے مسجد کو ہٹا کر کسی دوسری جگہ لے جائے اور یہ کمرشیل میں اس کو استعمال کر لے، یہاں پر جو ہے مارکیٹ بنا دے، دکان اور کارخانہ قائم کر لے، نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ کہ اللہ کی جائیداد ہے، اللہ کی ملکیت ہے، یہ وقف کی چیز ہے۔ زمین سے لے کر کے آسمان تک یہ مسجد ہے تو مسجد ہی قیامت تک باقی رہے گی، کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے پوری ہندوستان کے اندر خصوصاً اور پوری دنیا کے اندر عموماً جو دینی مدارس قائم ہیں، جس دینی مدارس کے وجود سے امت مسلمہ کے قدم مضبوط ہے، جن دینی مدارس کی وجہ سے مسلمان کی پہچان اور شناخت ہے، جن مدارس دینیہ کی وجہ سے حق و باطل کا اعلان ہوتا ہے، جس دینی مدارس کے پڑھے ہوئے علماء کرام سچ کو سچ اور غلط کو غلط کہتے ہیں، ان دینی مدارس کو دیے ہوئے زمین یا ان دینی مدارس کو جس جگہ پہ بنایا گیا ہے وہ بھی وقف میں شامل ہے، وہ بھی کسی کی ملکیت نہیں۔ اور یہ ساری چیزیں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے مالداروں نے اللہ کی رضا کے لیے وقف کیا ہے، اللہ کے لیے۔ جہاں مسجد میں نماز ہوگی وہیں مدرسوں میں تعلیم ہوگی، مدرسوں میں نماز سکھائی جاتی ہے تو مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، مدرسوں میں نماز کی تعلیم دی جاتی ہے تو مسجد میں اس کی عملی پریکٹس ہوتی ہے۔ لوگ انسان اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے سجدہ کرتا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال نماز کو ادا کرتا، وہی مدارس کے اندر نماز اور روزہ اور دینی امور کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے۔ تو مدارس کی بھی جو جائیدادیں ہیں،
جس مقام پر جس جگہ پر مدارس قائم ہے اور ہمارے بزرگوں نے مدرسوں کے لیے زمین کو وقف کیا ہے، الحمدللہ پوری دنیا کے اندر بے شمار مساجد اور مکاتب قائم ہیں۔ ان مکاتب اور مدارس میں علماء حفاظ تیار ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کی دینی امور سکھائے جاتے ہیں، ہمارے بچوں کے اندر دینی مزاج پیدا کیا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو صحیح راستہ دکھایا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو صحیح رخ پہ ڈھالا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو اسلام اور قرآن اور پیغمبر اسلام اللہ کیا چیز ہے اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ وہ بھی وقف کی جائیداد ہے، وہ بھی کسی اور کی ملکیت نہیں، وہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، وہ مسلمانوں کی چیز ہے جس کو ہمارے آباء و اجداد نے اللہ کے لیے وقف کیا ہے، جہاں پر قرآن کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم۔ آج اگر ان مدارس کو کوئی تبدیل کرنا چاہے یا وقف کیے ہوئے جائیداد کو بیچنا چاہے تو کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے اور کسی کو اس کا حق بھی نہیں ہے کہ اس کو تبدیل کر دے یا اس کی جائیداد کو فروخت کر دے یا بیچ دے۔ محترم حضرات، اس وقت ہندوستان کے اندر جو نیا وقف بل پاس ہوا ہے اس سے آپ سب واقف ہیں۔ یہ وقف بل مسلمانوں کے حق پہ ناجائز قبضے کی ایک ترکیب ہے۔ بہت تفصیل ہے، اس کی تفصیل کا وقت نہیں۔ مختصر انداز میں مسلمانوں کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کا ایک بل اور ایک قانون لایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کروڑوں میں جائیداد ہے، مسلمانوں کے پاس بے شمار وقف جائیداد ہے جس کو بزرگوں نے وقف کیا ہے، اس پر آج کی حکومت کی نگاہ لگی ہوئی ہے اور اس کو قبضہ میں لینے کے لیے، مسلمانوں کے حقوق کو چھیننے کے لیے یہ بل پاس کیا گیا ہے۔ اس بل کو ہم منظور نہیں کرتے، یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے۔ اس کے لیے پوری ہندوستان کے اندر ہمارے علماء برادری اور ہمارے غیر مسلم بھائی جو سمجھدار ہیں، جو اس بل کے خطرناکیوں کو سمجھتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ احتجاج کر رہے ہیں اور اس بل کو واپس لینے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بل آیا ہے، تھوڑی سی ترمیم کر دی گئی ہو، کچھ نقصانات ہوں گے، بات ختم ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ بل کا جو نقصان ہوگا کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد اس کا اثر دکھائی دے گا۔ اس کا اثر ابھی دکھائی دیا، وہ تو بعد میں جو دکھائی دے گا بعد کی نسلیں دیکھ لیں گی۔ ہمیں اپنے نسلوں کو یہ بتا کر کے جانا ہے کہ جائیداد ہماری ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں وقف کیا تھا۔ آج ہی اس کا جو ہے اثر دیکھنے کو ملا یوپی کے اندر۔ جیسے 8 اپریل کو یہ وقف قانون پاس ہوا ہے، یوپی کی حکومت نے سینکڑوں مدارس کے جانچ اور چھانبین کا آرڈر جاری کر دیا۔ کیا یہ ہمارے مدارس پر قبضہ نہیں؟ جب سے وقف بل کا حکم نافذ ہوا ہے، یہ بل پاس ہوا ہے، ہمارے قبرستانوں پہ لوگوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ رات دن نیندوں میں سنتے ہوں گے، اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، جیسے ہی یہ بل پاس ہوا ہے اوباش قسم کے لوگوں نے قبرستان کے ساتھ بے حرمتی کا معاملہ کیا۔ زندوں کو تو پریشان کیا ہی کیا ہے، مردوں کو بھی پریشان کر رکھا ہے۔ قبرستانوں میں بے حرمتی کے معاملے پیش آ رہے ہیں۔ قبرستانوں کے ساتھ زمین پر قبضے کے لیے بلڈوزر لگائے گئے ہیں، JCB لگائے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے غریب مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوزر سے ختم کیا جا رہا، مسمار کیا جا رہا۔ یہ حالیہ واقعہ ہے۔ یہ بل پاس ہونے کے بعد ایسے بے شمار واقعات یوپی کے اندر رونما ہوئے ہیں کہ قبرستانوں پہ قبضے کی کوشش کی گئی، غریب مسلمانوں کو اجارنے کی کوشش کی گئی، اور ہماری جو جائیدادیں ہیں اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش ابھی سے کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے،
بزدل ہو کر کے، خوف زدہ ہو کر کے، ڈر کے گھر میں بیٹھے رہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم بڑوں کا ساتھ دیں۔ جہاں سے اعلان آئے، جہاں سے ہمیں آنے کی کوشش دعوت دی جائے، ہمیں حکومت کے خلاف آواز اٹھانے کی دعوت دی جائے، ہمیں اپنے بڑوں کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بل کو واپس کرانا ہے، ہم اس بل کو واپس کرا کر کے رہیں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوست، بہت حساس مسئلہ ہے۔ اس ہندوستان میں جتنے قانون بنے، پاس ہوئے، ان تمام قانونوں میں سب سے خطرناک قانون یہ مسلمانوں کے حق میں، سب سے خطرناک قانون۔ اس کو ہم سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، معلوم کریں۔ بہت سے مسلمان کو معلوم نہیں کہ وقف بل کیا چیز ہے۔ ہمیں معلومات کرنے کی ضرورت ہے، پڑھیں، اس کو سمجھیں، ورنہ ایک دن آئے گا جس مسجد میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہیں گے کہ یہ مسجد خالی کرو، یہاں پر یہ چیزیں بنائیں گے۔ ایک وقت آئے گا جس قبرستان میں ہم مردوں کو دفن کرتے ہیں، اس قبرستان سے ہمارا قبضہ ختم کر دیا جائے گا۔ جس درگاہوں پہ لوگ جاتے ہیں، جہاں اولیاء اللہ مدفون ہیں، ان درگاہوں کو خالی کرنے کا حکم آئے گا، اور طرح طرح کی پیچیدگیاں اور قانون لا کر کے ہمیں اس سے بے خبر کر دیا جائے گا۔ یہ ہے وقف قانون ملایا گیا ہے۔ اور ایسی بے شمار وقف جائیداد پر سرکاری عمارتیں تعمیر، اس کو بچانے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے قانون لایا گیا کہ جس وقت جائیداد پر 15 سال سے زیادہ کوئی تعمیر سرکار کی ہے تب اس کی ہو جائے گی، اس کو ہم خالی نہیں کرا سکتے۔ اگر کوئی غیر مسلم یا کسی مذہب کا ماننے والا وقف کی جائیداد پر 12 سال سے رہ رہا ہے، اس کا قبضہ ہے، اس کے اختیارات اس پر ہیں، تب وہ اس کا ہو جائے گا، اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ اندھا قانون ہے یہ، منمانی قانون ہے یہ، اسلام پر اور شریعت پر یہ حملہ ہے، یہ ہماری شریعت پر حملہ ہے، ہم اس کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ وقف قانون بل واپس ہونا چاہیے، اس کو ہم منظور نہیں کرتے ہیں۔ پوری ہندوستان کے مسلمان بیک وقت یہ اعلان کرتا ہے، اور میں اس مسجد سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ موجودہ وقف بل قانون ہمیں منظور نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے وقف جائیداد کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی عزت و آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔